बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे चौधरी निसार की तरफ से थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दी गई है और चौधरी निसार अब हलफ उठाने जा रहे हैं पंजाब असम्बली में। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने आज एक अहम इजलास बुलाया है और पंजाब हुकूमत रुकावट बनना चाहती है चौधरी निसार के हलफ की तकरीब में, और वो हलफ उठाने नहीं देना चाहती और उसके लिए कुछ लीगल ऐसी तैयारी कर ली है कि जिसकी बुनियाद पर चौधरी निसार के लिए हलफ उठाना मुश्किल हो गया है। मामला क्या है, कौन से ऐसे कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिनकी बुनियाद पर चौधरी निसार को हलफ नहीं उठाने दिया जाएगा, और चौधरी निसार ने क्या ऐलान किया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं पिछले 2 हफ्तों से चौधरी निसार के हलफ उठाने के हवाले से जो है वो अफवाहें थीं, इतलाआत थीं, ख़बरें थीं जो गर्दिश कर रही थीं, लेकिन चौधरी निसार भी इतने ढीठ हैं कि उन्होंने हर दफ़ा उसका इनकार किया और उसने कहा मैं हलफ उठाने की ख़बर में कोई सदाकत नहीं है। जब ये मामला चलता रहा और चलते चलते जब शहबाज शरीफ के साथ रब्ता हो जाता है चौधरी निसार का, तो फिर उसके बाद चौधरी निसार आज अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं। चौधरी निसार की तरफ से ये कहा जाता है कि मैंने हलफ उठाने का फ़ैसला किया है, और वो मैंने इसलिए फ़ैसला किया है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे हलके के लोगों को कोई मसाइल दरपेश हों और वो अपने आप को यतीम समझें, और वो सियासी तौर पर अपने आप को यतीम समझते हुए ये ना कहें कि हमने वोट दिया था और हमारा जो नुमाइंदा है वो हमारे लिए हमारे हक़ के लिए लड़ नहीं रहा। शाह चौधरी निसार ये कहते हैं कि अगर मैं हलफ नहीं लेता और ये सीट खाली हो जाती है तो आगे ज़िमनी इलेक्शन में जाना, अब हलफ ना उठाना और फिर इसी हुकूमत में ज़िमनी इलेक्शन में जाना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं ये सीट खाली छोड़ दूंगा और आगे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा फिर भी बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, इसलिए ज़रूरी है कि मैं हलफ उठाऊं। अब इन अक्ल के अंधों से कोई पूछे, इन लोगों को ना सेंस है और ना इन लोगों के अंदर कोई जमहूरियत नामी चीज़ है। 2.5 साल आपने अपने हलके के लोगों के ज़ाय किए हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था। क्या 2.5 साल का जवाब आप एक एक लम्हे का उनको देंगे जिन्होंने आपको वोट दिया था, और आप 2.5 साल घर सोए रहे और आपने इतनी तकलीफ़ ही नहीं की। आप एक पब्लिक सर्वेंट बन गए, आप तनख्वाह ले न लें। जब आप MP मुंतखब हुए आप पब्लिक सर्वेंट हो गए, और पब्लिक सर्वेंट 2.5 साल तक अपनी नौकरी पे ही नहीं गया, उसने अपनी नौकरी शुरू ही नहीं की, उसने जो है वो दफ्तर ही नहीं ज्वाइन किया। तो ऐसा बंदा, क्या उसके अंदर कोई जमहूरियत नामी चीज़ हो सकती है? और क्या ऐसे शख्स को दोबारा उसके हलके के लोग तस्लीम करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए जो इतना इमेच्योर हो कि 2.5 साल अपने हलके के लोगों का ज़ाय कर दे। अब उन्होंने कल के लिए ऐलान किया है कि 24 मई को मैं हलफ लेने जा रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और जो चौधरी निसार का राब्ता है, और उस राब्ते के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि आज रात एक मुलाकात भी मुतवक्के है शहबाज शरीफ और चौधरी निसार में, और चौधरी निसार हलफ लेने से पहले जो शहबाज शरीफ से मुलाकात उनकी मुतवक्के है। और शहबाज शरीफ ने यह भी पैगाम उनको दिया है कि आप नून लीग में वापस ना आएँ, आप शीन लीग में वापस आ जाएँ। नून लीग में हम भी नहीं चाहते कि आप वापस आएँ, लेकिन आप शीन लीग में वापस आ जाएँ, और शीन लीग में वापस आके हम मिलकर अब हुकूमत को टफ़ टाइम दें। और चौधरी निसार को मनाने का एक मकसद ये भी है कि चौधरी निसार आप जानते हैं कि एक वक्त रहा है माजी में जब वो इस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पर काम करता रहा है, और अब शहबाज शरीफ उसको एक पुल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने मामलात को ठीक करने के लिए और माफ़ी तलाफ़ी लेने के लिए, और अपने जो फैमिली है, अपना भाई और अपनी भतीजी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई माफ़ी तलाफ़ी या भीख मांगना चाहते हैं। तो उसके लिए चौधरी निसार को एक्टिव किया जा रहा है, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि शेख रशीद के मुकाबले में चौधरी निसार को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि शेख रशीद का रावलपिंडी में एक बड़ा करीबी तल्लुक़ है और वो इमरान खान के साथी हैं शेख रशीद। तो इस वजह से अब शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं वो सहारा ले रहे हैं चौधरी निसार का, ताकि वो हुकूमत को भी टफ टाइम दें और अपने मामलात भी ठीक रखें। अब ये ज़राए की तरफ से। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि एक ऑर्डिनेंस जो है वो कबीना मंजूर कर चुकी है, और ये ऑर्डिनेंस ये है कि इलेक्शन लड़ने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर
جو حلف نہیں لے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چودھری نثار اور اسحاق ڈار کے لیے یہ آرڈیننس لایا گیا تھا، اور یہ آرڈیننس اس لیے لایا گیا تھا کہ اتنے عرصہ سے سیٹیں خالی پڑی ہیں اور جو ان سیٹوں پر منتخب ہوئے تھے وہ انہوں نے جوائن نہیں کی، وہ وہاں پر آئے نہیں، اس وجہ سے یہ آرڈیننس حکومت کو لانا پڑا۔ حکومت کی ایک آئینی ذمہ داری تھی، 2 آئینی حلقے خالی پڑے تھے۔ اب کابینہ سے منظوری ہو گئی، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس آرڈیننس کا اس سے پہلے اطلاق نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن 2018 میں ہوئے تو 2018 کے الیکشن پر اطلاق نہیں ہوگا۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن جس دن یہ آرڈیننس منظور ہو جاتا ہے اس دن سے اس کا اطلاق شروع ہو جائے گا، اور تب تک جس نے حلف نہیں لیا ہوگا اس کے بعد اس کے اوپر اطلاق شروع ہو جائے گا، اور وہ اس سے 1 دن بعد بھی حلف لینے جائے گا تو وہ آرڈیننس اس کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اب چودھری نثار اور جو نون لیگی وکلاء ہیں اور نون لیگی جو حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کابینہ سے منظور تو ہو چکا ہے یہ جو آرڈیننس ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر نفاذ شروع نہیں ہوا۔ کیونکہ ایک آرڈیننس پر نفاذ شروع نہیں ہوا تو یہی وجہ ہے کہ وہ آرڈیننس کی بنیاد پر چودھری نثار کو روکا نہیں جا سکتا، اور اس کو حلف اٹھانے سے اس کے لیے رکاوٹ نہیں پیدا کی جا سکتی۔ دوسری طرف پنجاب حکومت نے آج ایک اجلاس بلایا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی سربراہی میں، اور اس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب بھی موجود تھے، اور اس اجلاس میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ کیسے چودھری نثار کو روکا جائے، کیونکہ حکومت پنجاب یہ چاہتی ہے کہ چودھری نثار کو نہ لایا جائے، چودھری نثار اب اپنا حلف نہ اٹھائیں، اور 2.5 سال جو قوم کو بیوقوف بنایا ہے چودھری نثار نے، اب چودھری نثار کو قانونی طور پر اجازت نہ دی جائے کہ وہ حلف اٹھائے، کیونکہ اگر ان کو حلف اٹھانے کی اجازت دی جائے گی تو کل ہر شخص پھر 2 2.5 3 سال کے بعد وہ سویا رہے گا، جب اگلا الیکشن آنا ہوگا تو 1-2 سال پہلے وہ آ کے حلف اٹھانا شروع کر دے گا، جس سے پورا نظام کولیپس ہو جائے گا۔ حکومت نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو یا اس طریقے سے اجازت دی جائے کسی کو بھی نظام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں، جو نون لیگی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عثمان بزدار کو کہیں نہ کہیں کوئی خطرہ ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، جس کی بنیاد پر وہ چودھری نثار کے سامنے آ گئے ہیں، اور وہ ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر روکا جائے چودھری نثار کو کہ وہ حلف نہ اٹھائیں۔ اور وہ ٹیکنیکی بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ آرڈیننس کا سہارا لیا جائے، اور آرڈیننس کا سہارا لینے کے بعد، کیونکہ ابھی سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، جب یہ اجلاس ختم ہوگا تو آرڈیننس کا نفاذ شروع کروا دیا جائے گا، تب تک چودھری نثار کا جو معاملہ ہے اس کو پینڈنگ رکھا جائے گا، اور جب نفاذ ہو جائے گا تو آرڈیننس کی بنیاد پر چودھری نثار جو ہے وہ ان کی رکنیت آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی، اور ان کا جو وہ حلف لینا چاہتے ہیں وہ اس کی وجہ ختم ہو جائے گی، اور دوبارہ وہاں پر ضمنی الیکشن ہوگا۔ اب یہ حکومت پنجاب کا فیصلہ ہے، یہ حکومت پنجاب اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے، جبکہ نون لیگی جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے یہ آرڈیننس اس لیے لایا گیا ہے، ایک تو چودھری نثار کو حلف نہ اٹھانے دیا جائے، دوسری طرف اسحاق ڈار کو ڈی سیٹ کر کے اس کی جگہ پر شوکت ترین کو، جو کہ وزیر خزانہ بنے ہیں، شوکت ترین کو سینیٹر منتخب کروایا جائے۔ اس مقصد کے لیے یہ آرڈیننس لایا گیا ہے۔ یہ نون لیگی حلقوں کی طرف سے جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شوکت ترین کو سینیٹر بنوانے کے لیے یہ آرڈیننس لایا گیا، اور اس وجہ سے اسحاق ڈار کو گھر بھیجا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شوکت ترین کو لایا جائے، کسی کو بھی لایا جائے، چاہے وہ نون لیگ کا کوئی شخص سینیٹر بن جائے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ تو سینیٹر بنے نا جو اس ملک میں موجود ہو، جس کو کم از کم اتنی تو تمیز ہو کہ وہ اس ملک کے ایک بڑے ایوان کا ممبر ہے، اور وہ اس ملک میں رہ کر اس ایوان میں بیٹھ کر اپنی ذمہ داریاں، چاہے وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ کر ادا کرے، چاہے وہ حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر ادا کرے، لیکن وہ کم از کم اپنی ذمہ داری تو نبھائے۔ یہ تو نہیں کہ جو شخص اشتہاری ہے، مفرور ہے، بھگوڑا ہے، جس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، جس کی پراپرٹی اٹیچ ہو چکی ہیں، وہ شخص سینٹ کا ممبر بھی ہو اور وہ غیر حاضر بھی ہو اور وہ حلف اٹھانے بھی نہ آئے، جب سے اس نے جو ہے وہ ممبرشپ لی ہو یا جب سے اس نے الیکشن جیتا ہو، اس نے حلف اٹھانا تک گوارا نہ کیا ہو، تو آپ خود بتائیں کہ کیا ایسے شخص کے بارے میں، ایسے شخص
کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی جو سیٹ ہے وہ قائم رہے یا اس کا جو اس کے لیے جو سینٹ کی ممبرشپ ہے وہ قائم رہے، تو چاہے حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کوئی کچھ بھی انٹینشن ہو، چاہے نون لیگ کا یہ دعویٰ درست بھی ہو، لیکن اس کے باوجود شوکت ترین اس لیے اسحاق ڈار سے بہتر ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان میں موجود تو ہیں۔ جو شخص پاکستان میں موجود نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کے معاملات میں آ کر انٹرفیئر کرے۔ اب ایک اہم چیز جو میں آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب اور چودھری نثار کا یہ جو آمنا سامنا ہونے جا رہا ہے اور دونوں طرفوں سے میٹنگز جاری ہیں، دونوں جو طرفین ہیں، دونوں فریقین، وہ اب ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیسے حلف لینا ہے، اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ کیسے ان کو حلف سے روکا جانا ہے۔ اب یہ دونوں معاملات ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر پنجاب اسمبلی کا ماحول انتہائی گرم ہونے جا رہا ہے۔ اب کیا چودھری نثار نے آج کہا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے نظریات ہیں اس کے اوپر قائم رہیں گے، اور آگے فیوچر جو سیاسی فیوچر ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ کیا اگر کل یہ حلف لیتے ہیں تو کل وہیں پہ اعلان کھڑا کر کے کیا یہ نون لیگ کے بینچوں پر جا کر بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ بڑی اہم کا دن ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل ایک آئینی، اگر تو چودھری نثار کو حلف نہیں لینے دیا جاتا تو یہ آئین کی فتح ہوگی، اگر وہ حلف لیتا ہے تو یہ قانون اور آئین کا کھلواڑ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔